بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ العظیم۔ جس طرح کے حالات ہوں اور جو بات آپ سننے جا رہے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ اپنے دل میں وہی کیفیت لانے کی کوشش کریں۔ یہ کربلا شریف کا دردناک منظر پیش ہو رہا ہے۔ آپ کو اس سے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ سیدنا علی مرتضیٰ فاتح خیبر مولا کائنات کے کئی بیٹے میدان کربلا میں شہید ہو چکے ہیں۔ تاریخ میں 6 بیٹوں کا نام ملتا ہے کہ خود مولا علی کے 6 بیٹے شہید ہوئے۔ اب تک 4 بیٹوں کی شہادت ہو چکی تھی، علی کے 4 بیٹوں کی شہادت ہو چکی تھی اور 2 مشہور و معروف شہزادے اب بھی روئے زمین پر جلوہ افروز ہیں۔ ایک تو خود سالار قافلہ سیدنا امام حسین ہیں اور دوسرے آپ کے بھائی حضرت عباس علمدار ہیں۔ جب سیدنا قاسم کی شہادت ہو گئی تو عباس علمدار انتہائی شوق ولولے میں ڈوب کر امام کے پاس آئے، عرض کرتے ہیں بھائی جان، چچاؤں کی بھی شہادت ہو گئی، بھتیجوں کی بھی شہادت ہو گئی، بھانجوں کی بھی شہادت ہو گئی، خاندان کے جتنے لوگ تھے چلے گئے، اگر اجازت دے تو میں بھی جاؤں، وہی شرف میں بھی حاصل کروں۔ میرے امام نے ایک آہ کھینچی اور عباس علمدار کو سینے سے لگایا، بھائی تم جاؤ گے، تم ہی تو میرا علم اٹھاتے ہو اور اہم موقعوں پر تم ہی سے میرا رائے مشورہ ہوتا ہے، اور تم چلے جاؤ گے تو حسین کے بازو کٹ جائیں گے۔ عباس عرض کرتے ہیں بھائی جان، اگر جنگ کی اجازت نہ دے تو اتنی اجازت ضرور دے دے کہ ایک مشکیزہ پانی بھر لاؤ، کیونکہ جب جب سکینہ کے سوکھے ہونٹوں پر اور علی اصغر کے مرجھائے ہوئے چہرے پر میری نگاہ پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ مجھے بار بار موت آتی ہے۔ اس لیے بھائی جان اتنا کرم کریں کہ مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں، اب میں جی نہیں سکتا، اگر جیوں گا تو اسی شرط کے ساتھ کہ سکینہ کو پانی پلا لے جاؤ۔ جب ان کی یہ محبت آپ دیکھتے ہیں تو اتنی اجازت دیتے ہیں کہ تمہیں جنگ نہیں کرنا ہے، اگر پانی لا سکتے ہو تو پانی لے آؤ۔ عباس علمدار ایک مشکیزہ ٹانگتے ہیں اور ایک تلوار لڑنے کے لیے نہیں، دفاع کے لیے، حملہ کرنے کے لیے نہیں، حملے سے بچنے کے لیے ایک تلوار ٹانگتے ہیں اور ایک مشکیزہ لیتے ہیں اور سیدھے نہر فرات کا رخ کرتے ہیں۔ وہ یزیدی جو اس سے پہلے ان کے چچاؤں کی بہادری، ان کے بھتیجوں کی بہادری، ان کے بھانجوں کی بہادری دیکھ چکے تھے، انہیں اب عباس جیسے مشہور بہادر کا چہرہ دیکھ کر ایسا احساس ہوا کہ لگتا ہے کہ جنگ پلٹ جائے گی اور فتح حسین کی طرف جائے گی۔ یزیدیوں میں کوہرام مچا اور عمرو ابن سعد نے کہا ہرگز ہرگز اس مجاہد کو نہر فرات تک مت جانے دینا، اگر پانی چلا گیا تو پھر تمہاری موت ہے۔
آپ سن چکے ہو کہ 500 سپاہی تعینات تھے نہر فرات پر، وہ تو وہاں ڈٹے ہی تھے، مزید کئی فوجیں بیچ میں حائل ہوئیں، مگر واہر علی کا شیر، واہر حسین کے بھائی، وہ کون سا جوہر تھا کہ یزیدیوں کو پھاندتے ہوئے اور پار کرتے ہوئے رکتے ہیں تو سیدھے نہر فرات کے اندر اپنے گھوڑے کو داخل کر دیتے ہیں۔ نہر فرات میں جب گھوڑا گیا تو سیدنا عباس علمدار نے پہلے تو مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھرنے کے بعد خیال آیا۔ آپ اس پر توجہ دیں کہ مشکیزہ بھر چکا ہے، جو مقصود تھا ان کا وہ حاصل ہو چکا، مگر یہ خیال آیا کہ یہ چھوٹا سا مشکیزہ اور 3 دن کے بھوکے پیاسے کئی لوگ، لاؤ میں یہیں سے نہ پانی پی لوں، تو ایک چلو پانی بھرا، منہ کے قریب لائے۔ تاریخ لکھنے والوں نے صرف اتنا ہی لکھا ہے کہ پانی لے کے لبوں کے قریب لے گئے اور پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اب وجہ کیا ہے یہ تو روح عباس بتا سکتی ہے۔ لب کے قریب لے گئے اور پانی کو چھوڑ دیا۔ جس کا جیسا ذوق ہوتا ہے وہ اس کی منظر کشی ویسے کرتا ہے۔ کسی نے تو یہ لکھا کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کو پانی کے آئینے میں سکینہ کا چہرہ نظر آ گیا، معصوم علی اصغر کا چہرہ نظر آ گیا، اور وہ بے قرار ہو گئے، اور اس بے قراری میں وہ پانی نہ پی سکے اور اس کو وہیں چھوڑ دیا۔ میرا ذوق یہ کہتا ہے کہ عباس نے یہ سوچا ہوگا کہ یہ مشکیزہ ہو سکتا ہے نہ میں پہنچا نہ سکوں، یزیدیوں کی ٹڈی دل فوج موجود ہے، کیا ضروری ہے کہ میں پہنچ ہی جاؤں گا، اور اگر مشکیزہ نہ پہنچا اور میں نے پانی پی لیا اور پانی پینے کے بعد مجھے شہادت ہو گئی راستے میں جاؤں گا، اور اگر فاطمہ نے پوچھ لیا عباس تمہاری غیرت نے کیسے قبول کر لیا، تم پانی پی کے آ رہے ہو، میری سکینہ کو پیاسی چھوڑ کے آ رہے ہو، تم پانی سے سیراب ہو کے آ رہے ہو، تم نے علی اصغر کو پیاسا چھوڑ دیا۔ تو کہتے ہیں عباس کی محبت کی دنیا میں عباس کے پاس فاطمہ کے اس سوال کا کوئی جواب نہ ہوتا، میری غیرت وہاں پہ مر جاتی، میں نہ علی کو منہ دکھا پاتا، نہ میں فاطمہ کو منہ دکھا پاتا، اور نہ میں اپنے چچاؤں کے سامنے اپنا چہرہ لے جا پاتا، اس لیے میں نے پانی چھوڑ دیا۔ میں نے سوچا کہ اگر شہادت ہو گئی تو میری محبت قبول ہو جائے گی، اور پانی پہنچا دوں گا تو میرا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ سیدنا عباس بازوؤں میں، اب آپ دیکھیں اس غازی کی کیا شان شجاعت ہے کہ آپ جب تلوار، آپ واپسی میں جب بیٹھتے ہیں گھوڑے پر تو داہنے ہاتھ میں وہ تلوار لیتے ہیں کہ جس سے حملہ دفاع کرنا ہے، اور بائیں ہاتھ میں مشکیزہ ٹانگا، تیزی کے ساتھ چلے، مگر یزیدیوں نے سوچا پانی چلا گیا تو حالات بہت ابتر سے ابتر ہو جائیں گے۔ ایک یزیدی نے ایسا کیا کہ پیچھے سے حملہ کیا، اور آپ کا وہی بایاں بازو جس میں مشکیزہ بھرا تھا اور سکینہ کی غذا تھی، فوراً وہ ہاتھ قلم کر دیا۔ اللہ اکبر! ہماری انگلی کٹ جائے تو ہم تڑپ جاتے ہیں، انگلی تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے ناخون کا کچھ حصہ زیادہ کٹ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، مگر عباس کا بازو قلم ہو گیا، کوئی فرق نہیں، بہت تیزی کے ساتھ مشکیزے کو داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے ہیں، تلوار بھی اسی میں ہے، مشکیزہ بھی اسی میں ہے، ہاتھ کٹ کے قلم ہو چکا ہے، ایک ہی ہاتھ سے دفاع بھی کر رہے اور مشکیزہ لے کے چل بھی رہے ہیں۔ ایک دوسرے یزیدی نے اس ہاتھ کو بھی قلم کر دیا۔ اب تو یہ وہ موقع تھا کہ مشکیزہ زمین پہ آ جاتا۔ بڑے بڑے بہادروں اور بڑے بڑے سورماؤں کو بھی یہاں سوچنا پڑے گا کہ عباس کی شجاعت ذرا دیکھو، یہ بازو بھی قلم ہو گیا،
تو علی کے شیر نے اس مشکیزے کو اپنے دانتوں سے دبا لیا اور دونوں ہاتھ غائب ہیں مگر تیزی کے ساتھ خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں. چاہ رہے تھے کہ کسی طرح پانی پہنچ جائے مگر قدرت کو جو منظور تھا وہی ہوا. ایک یزیدی نے نیچے سے تیر مارا, مشکیزہ پھٹا اور پورا پانی زمین پر گرا. پانی کا گرنا کیا تھا, عباس کی ہمت ٹوٹ گئی اور عباس کے حوصلے پست ہو گئے. جو مقصد تھا وہ ختم ہو گیا. آرزوؤں کا شیش محل چکنا چور ہو گیا, تمناؤں کی عمارت ڈہ گئی اور حضرت عباس زمین پر آ گئے. جب زمین پر آئے تو یک بیک چاروں طرف سے ایسا چوطرفہ حملہ ہوا کہ آپ کی روح بالکل نکلنے والی ہو گئی. جب سمجھ گئے کہ اب تو جام شہادت نوش ہی کر جائیں گے, اتنے میں اپنے بھائی حسین کو آواز دیتے ہیں, یا اخا ادرکنی, یا اخا ادرکنی, میرے بھائی میری خبر تو لیجئے. مطلب کیا تھا؟ انہیں یقین تھا اب تو بچنے کی کوئی امید نہیں ہے. گویا عباس محبت کی دنیا میں کہنے جا رہے تھے, میرے امام, میرے سالار قافلہ, آخری وقت آئیے اور آپ کے چہرے کا دیدار کر لو. سیدنا امام حسین پہنچتے ہیں اور اپنی گود میں لے کے کٹے ہوئے بازو والے بھائی کو لاد کر کے خیمے میں لاتے ہیں, لٹا دیتے ہیں. خیمے میں کوہرام بپا ہو گیا. کس پہ رویا جائے, آنسو خشک ہو چکے ہیں. خواتین کے آنکھوں میں خشکی آ چکی ہے, بس چیخیں نکل رہی ہے. عباس کو لٹانے کے بعد فوراً اب وہ 18 سال کا نوجوان جو سیدنا امام حسین کا سگا بیٹا, 18 سال کی عمر تھی, نام ان کا علی اکبر تھا, حاضر خدمت ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں ابا جان میں نے کون سا قصور کیا ہے, اجازت ہو تو مجھ کو بھی یہ شرف مل جائے, میں بھی جا کر کے لڑوں. حضرت سیدنا امام حسین سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ جس لاڈلے کی کوئی زبان میں نے کبھی خالی نہیں کیا, جو مانگا دیا گیا, یہ نازوں کے پالے ہوئے آج شہادت کا ٹھنڈا جام پا رہے ہیں, کیا کروں. حضرت امام حسین نے گلے سے لگایا, سینے سے لگایا, منہ کو چوما اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں بیٹا اگر خواہش یہی ہے تو تمہیں حسین تیار کرے گا. اللہ اکبر. آج ایک باپ اپنے بیٹے کو جب دولہا بناتا ہے, خوشیوں کی امنگ, مسرتوں کی لہر اور شادمانیوں کا ماحول جس میں پورا گھر نہایا ہوتا ہے. باپ بھی اگر ہاتھ میں صافہ لے کے باندھنے لگے تو چہرے کا رنگ الگ ہوتا ہے. واہ رے حسین, آپ کیسے بھائی ہو, آپ کیسے باپ ہو کہ آج اپنے بیٹے کو آپ سسرال کا دولہا نہیں, آپ میدان کربلا کا دولہا بنا رہے ہو. امامہ اپنے ہاتھ سے باندھ رہے ہیں, تلوار اپنے ہاتھ سے ٹانگ رہے ہیں, نیزہ اپنے ہاتھ سے پکڑا رہے ہیں, ڈھال پیٹھ پر اپنے ہاتھ سے لاد رہے ہیں اور گھوڑے کی لگام دے کے اپنے بیٹے کو دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں. چاند جیسا چہرہ علی اکبر کا, جیسے قاسم کی خوبصورتی تھی علی اکبر کی بھی خوبصورتی ویسی تھی. جیسے ہی یہ ٹکڑا, چاند کا ٹکڑا زمین کربلا پہ پہنچتا ہے اور یزیدیوں سے خود انہوں نے کہا ہے تمہارے اندر تو کسی کو بھیجو, ہے میرا کوئی مد مقابل تو بھیجو. لکھا ہے کتابوں میں کہ کوئی یزیدی نہیں آیا. علی اکبر کے مقابلے میں کسی کو بڑھنے کی ہمت نہیں تھی, کیونکہ اس سے پہلے ان سپاہیوں نے نہ جانے کتنوں کا انجام دیکھا تھا کہ ایک قاسم نے کتنوں کو مارا ہے, ایک عباس نے کتنوں کو مارا ہے, ایک اون محمد نے کتنوں کو مارا ہے. انجام سے باخبر تھے, کسی کی ہمت نہیں ہوئی. تو سیدنا علی اکبر نے خود یزیدی فوج کے داہنے حصے پہ حملہ کیا, کئی ایک کو مارا, بائیں حصے پہ حملہ کیا, کئی ایک کو مارا, بیچ میں گھس گئے, کئی ایک کو مارا اور اس کے بعد واپس آتے ہیں اپنے باپ کے پاس, میرے والد تھوڑا سا پانی مل جائے
تو مجھے اتنی طاقت مل جائے گی کہ میں اوروں کے لیے کافی ہوں گا۔ میرے امام فرماتے ہیں بیٹا مجھے نہیں لگتا ہے کہ تمہیں اس دنیا کا پانی میسر ہوگا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قدرت نے تمہارے لیے اب جام کوثر ہی لکھا ہے۔ تسلی دیا باپ نے تو ایک دوسری زندگی پیدا ہو گئی۔ دوبارہ جب آئے تو عمرو ابن سعد نے اپنے پہلوانوں کو للکارا، اے کوفہ کے بہادروں، بغیر پانی کے ڈوب کے مر جاؤ۔ اس نوجوان نے تمہیں آواز دیا، حملہ کیا، اور پھر بھی تم نہیں جا رہے ہو۔ اس نے داہنے حصے پہ حملہ کیا، بائیں حصے پہ حملہ کیا، بیچ میں گھس گیا، تمہاری غیرت کہاں گئی؟ تو اب اس نے ایک نامی گرامی پہلوان جس کا نام طارق تھا، اس کو کہا کہ میں تم کو موصل کی گورنری دلواؤں گا ابن زیاد سے اگر تم اس نوجوان کو مارنے میں کامیاب ہوتے ہو۔ مگر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بھی مرا اور طارق کے تینوں بیٹے بھی مرے۔ ایک دوسرا پہلوان بھیجا گیا جس کا نام مصرع تھا، وہ بھی مرا، اس کے بیٹے بھی مارے گئے۔ اب ایک تیسرا پہلوان جس کا نام محکم تھا، جب عمرو بن سعد نے کہا تم جاؤ تو اس نے کہا میں تنہا نہیں جاؤں گا، میں لمبی فوج لے کے اس پہ حملہ کروں گا۔ تب جا کر کے جب چوطرفہ حملہ ہوا ہے، تب جا کے علی اکبر رضی اللہ عنہ تعالی کا جسم چکنا چور ہوتا ہے اور آپ جام شہادت نوش کرنے کے قریب ہوتے ہیں۔ امام حسین اس منظر کو دیکھ رہے تھے، تیزی کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اور اپنے بڑے بیٹے کی لاش کو لے کر کے جب خیمے میں پہنچتے ہیں، اب تو معاملہ ہی بالکل الگ ہو چکا تھا، کچھ نہیں تھا سوائے سیدنا امام زین العابدین جو بیمار تھے، اور علی اصغر تو 6 ماہ کے تھے، ان کا کوئی معاملہ نہیں تھا۔ علی اکبر شہید ہو چکے تو آپ کے دوسرے بھائی امام زین العابدین جو بیمار تھے، عمر ان کی تقریباً 22 سال کی تھی، کانپ رہے تھے مارے بخار کے، مگر دین کی کیسی حمیت تھی، ان کے رگوں میں اسلام کی حمیت و غیرت کس قدر سرایت کیے ہوئی تھی کہ تاریخ لکھنے والے نے لکھا ہے کہ کانپ رہے تھے مگر نیزہ لے کر بارگاہ حسین میں پہنچ گئے۔ میرے والد مجھے بھی اجازت دو، اب حسین کے جو الفاظ تھے وہ سننے کے قابل ہے۔ میرے امام اٹھتے ہیں اور اپنی اس امانت کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ زین العابدین تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں شہادت پسند ہے اور خاندان کی خواتین کی عزت پسند نہیں ہے؟ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ کربلا تک ان کا کوئی محافظ ہوگا تو تم ہی بنو گے۔ میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ اگر مدینے تک ان کو لے جانے کا کوئی خاندان میں ذریعہ ہے تو تم ہی ہو۔ اور میرے بیٹے سنو، میری شہادت تو منظور ہو چکی ہے، مجھے بھی جانا ہے، قدرت نے میری شہادت کو لکھ دیا ہے، وہ ہو کے رہے گی۔ میری نسل قیامت تک کس سے چلے گی اگر تم چلے جاؤ گے؟ اس لیے تمہیں نہیں جانا ہے، تم بستر پر لیٹو اور ان خاندان کی حور صفت خواتین کو تم ہی کو مدینہ منورہ نانا جان کی تربت تک پہنچانا بھی ہے، اور انشاءاللہ تم زندہ رہو گے، نسل حسینی تمہیں سے چلے گی بھی قیامت تک۔ میرے امام اتنا کہنے کے بعد ابھی ٹھہرے ہی تھے کہ آپ کی سگی بیوی جو قبیلے بنی خزاعہ کی تھی وہ سامنے آئی۔ اللہ اکبر، ذرا اس منظر کو بھی زمین یاد رکھنا، اے آسمان تیری نگاہیں اس منظر کو کبھی نہیں بھول سکیں گی کہ آج جیسے قربان گاہوں میں 2500 اور 50 جانور کاٹے ہوئے ایک طرف سے لیٹے رہتے ہیں، ایسے ہی کربلا کی اس تپتی ہوئی زمین پر حسین کے اس معمولی خیمے میں کئی جوان خاندان کے ایک طرف سے لیٹے ہوئے ہیں۔ 3 دن پانی نہ پینے کی وجہ سے خواتین کے جہاں آنکھوں سے پانی خشک ہوا،
वहीं उनके पिस्तान से दूध भी खत्म हो चुका था। अली असगर पानी न पाते तो दूध पीते, दूध न पाते तो पानी पीते, न वहां दूध था न पानी था, जिसकी बुनियाद पर उनके होंठ बिल्कुल खुश्क हो चुके थे। और कमजोर बच्चा हाथ और पैर बेताबी और इस्तिराबी की कैफियत के साथ वो हरकत में कर रहे थे। बीवी आई और इमाम हुसैन से अर्ज करती है, अब कोई तमन्ना नहीं है, जो कुछ था सब हो चुका है, मैं चाहती हूं कि अब आप जबानी खुतबा मत दो, ऐसा करो कि इस बेटे को लेके जाओ, अगर उनके अंदर कुछ भी इंसानियत होगी, अगर उन यजीदियों के दिलों में पाई के रत्ती के बराबर भी कहीं इंसानियत होगी, तो मेरा दिल कहता है कि हो सकता है इस छोटे से बच्चे के चेहरे से वो कुछ मुतासिर हो सके। मेरे इमाम गोद में लेते हैं और जाने के बाद इरशाद फरमाते हैं, हक तो ये है कि यजीदियों तुम गुनाहों में मुब्तला हो, मगर फिर भी मैं मानता हूं कि अगर गलती किया है किसी तरह तो हुसैन है गलती पर। तुम्हारे गुमाने फासिद में अगर मैं खता पे हूं तो ये 6 महीने का बच्चा जिस पर शरीयत का भी कोई हुक्म ही नहीं लगा है, जो बिल्कुल गैर मुकल्लफ है, क्या इसने भी कोई खता की है? अरे कम से कम चंद कतरे इसी बच्चे को दे दो तो अब भी मैं नाना जान से तुम्हारी माफी करवाने के लिए तैयार हूं। मगर उन यजीदियों ने पानी देने के बजाय ऐसा जहरीला तीर मारा था, नाम उसका हुरमला था। हुरमला ने ऐसा जहरीला तीर मारा कि सैयदना अली असगर का की गर्दन इमाम हुसैन के इस बाजू पर थी। तीर जब लगा तो गर्दन को पार करता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में जाके घुस गया। सैयदना इमाम हुसैन फौरन उस तीर को खींचते हैं, अल्लाह अकबर। जब तीर बाहर आया तो तीर के साथ खून का फव्वारा भी बाहर आया। हुसैन के हाथ रंगीन हो गए। उसी रंगीन हाथ को मौला की बारगाह में उठाते हैं, अर्ज करते, मेरे मौला, मेरे अहकमुल हाकिमीन, इस छोटी सी कुर्बानी को भी मंजूर कर ले, इस छोटी सी भी कुर्बानी को मंजूर कर ले। और सुन मेरे मौला, हुसैन सब्र का दामन थामे है, हुसैन इस्तिकामत पर है, हुसैन तेरी रजा चाहता है। मेरे मौला, अगर तेरी रजा इसी कुर्बानी में है तो हुसैन गम नहीं करता, बल्कि ये तमन्ना करता है कि इस तरह अगर हजारों असगर होते तो तेरी रजा के लिए कुर्बान कर देता। इतना कहते हुए अली असगर को जब वापस लाते हैं, अब उस माँ की छाती और उस माँ का कल्ब, उस माँ की आंख से पूछो, जिस माँ के पिस्तान से दूध खुश्क हो चुका था, उसने अपना लाडला बच्चा दिया था कि चेहरा दिखा के लाओ, हो सकता है कि कुछ उन पे असर हो जाए। मगर जब अबदी नींद सो गए हैं अली असगर, जब चेहरा खुश्क, चेहरा चुप हो गया है, हाथ की उंगलियां रुकी है, अब वो होठ जो हिल रहे थे असगर के, हिलना बंद हो गया है। अली असगर के आंख से आंसू नहीं बल्कि गले से खून निकल रहा। उसी आलम में जब सैयदना हुसैन उनकी अपनी अहलिया की गोद में देते हैं तो उनकी अहलिया का ये जुमला था, मेरे असगर, जाते जाते कम से कम एक बार अपनी माँ का पिस्तान पकड़ ले, क्योंकि कयामत तक अब तुझे पकड़ना नसीब नहीं होगा। ये सैयदना अली असगर की माँ ने कहा, मेरे बेटा, एक बार, आखिरी बार मेरे पिस्तान को चूस ले, अब कभी कयामत तक ये मंजर नहीं आएगा। हो जिंदा तभी तो करे। अल्लाह अकबर। अब पुश्त टूट गई है, कमर टूट गई, कुछ नहीं बचा हुसैन के अंदर। मगर अल्लाह अकबर, क्या हुआ? हुसैन है, एक बीमार बच्चा है, बाकी खवातीन है। सैयदना इमाम हुसैन थोड़ी देर के बाद उठते हैं और उठने के बाद खुद ही इमामा बांधने लगते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत का तबर्रुक इमामा शरीफ मौजूद था खीमे में, उसको अपने हाथ से बांधते हैं
اور اپنے والد مولا علی کی تلوار تھی اس کو لٹکایا، حضرت جعفر طیار کا نیزہ تھا اس کو پکڑا۔ اتنا جب دیکھا خواتین نے تو زینب کی چیخ نکلی، بھائی جان اب کیا اکبر سے، اصغر سے، قاسم سے، عباس سے محروم ہو چکی ہے تو کیا آپ کا بھی سایہ اٹھ جائے گا؟ ان درندوں کے بیچ میں ہم کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ جن خبیثوں نے علی اصغر کے معصوم چہرے کو ترس نہیں کھایا، مجھے لگتا ہے کہ زینب کی عزت بھی ان کے سامنے کچھ نہیں ہوگی، سکینہ کی معصومیت بھی ان کے سامنے کچھ نہیں ہوگی، شہربانوں کے پردے کا بھی وہ لحاظ نہیں کریں گے۔ میرے امام آپ نہ جائیں۔ خواتین کی یہ آہو بکا امام کے پیروں میں بیڑی نہیں بنتی ہے۔ واہ رے شجاعت اور واہ رے دین کی محبت اور واہ رے اللہ اور رسول کے حکم پر عمل کرنے کا جذبہ صادق کی اتنی لاشیں اور خواتین کی یہ آہو بکا، مگر حسین کے قدموں میں کہیں لغزش نہیں آئی، بلکہ کہتے ہیں اللہ حافظ ہے، میں تم سب کو اللہ رسول کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ اسی کی منظر کشی کی گئی ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ حسرت بھری نگاہوں سے زینب بھی دیکھ رہی ہے، بیوی بھی دیکھ رہی ہے، دوسری خواتین بھی دیکھ رہی۔ امام حسین اب گھوڑے پر سوار ہو کر الوداعی سلام کر کے اور ان حور صفت خواتین کو جن کے چہرے سے دوپٹہ، جن کے سروں کا دوپٹہ ہٹتا ہوا کبھی جنت کی حوروں نے بھی نہ دیکھا، جو آنگن میں بھی رہے تو شرافت کا دامن، کمروں میں بھی رہے تو شرافت کا دامن، آج وہ نرغے میں پھنسی ہے۔ حسین سلام کر کے جیسے چلتے ہیں اور یزیدیوں کے لشکر میں جانے کے بعد میرے امام نے پھر ان کو موقع دیا اور پھر اپنا خطبہ پڑھا۔ اے یزیدیوں سنو، پہچانتے ہو نا، تم نے کربلا کے میدان میں میری کرامتیں بھی دیکھ لی ہیں، میں علی ہی کا بیٹا ہوں، میں وہی ہوں جس کو جنت کی سرداری دی گئی ہے۔ اگر تمہیں کچھ بھی خیال ہے تو اب بھی ہوش میں آ جاؤ۔ مگر یزیدیوں نے کچھ نہیں سنا، تو تاریخ میں لکھا ہے میرے امام نے ایسا زوردار حملہ کیا، لگتا ہی نہیں تھا کہ 3 دن کے پیاسے ہیں اور 3 دن کے بھوکے، لگتا نہیں تھا کہ 17 جوانوں کا لاشا یہ کندھے پہ اٹھا کے قبر میں بھی نہیں لٹا سکے ہیں، اجڑے ہوئے خیمہ میں لٹا کے آ رہے ہیں۔ ہم اگر ہمارے گھر کا کوئی فرد اگر طبعی موت مر جائے، دوا پلائی گئی نہیں بچا، دودھ ڈالا گیا نہیں بچا، پانی ڈالا گیا نہیں بچا، باقاعدہ جنازہ پڑھا گیا، غسل دیا گیا اور باقاعدہ خوشبو لگائی گئی، قبر میں اتارا گیا، پھر بھی ہماری بھوک ختم ہو جاتی ہے اور ہمارے جسم سے طاقت فنا ہو جاتی ہے۔ مگر اللہ حسین کو دیکھو، 17-18 نوجوان خود اپنے خاندان کے ہیں جو بغیر کفن کے لیٹے ہیں، بغیر دفن کے لیٹے ہیں، بغیر دوا علاج کے لیٹے ہیں، حد تو یہ ہے کہ بغیر کھانا اور پانی کے لیٹے ہیں۔ مگر حسین کی ہمت کی کئی یزیدیوں کو مارتے چلے جاتے ہیں، کئی یزیدیوں کو مارتے چلے جاتے ہیں۔ عمرو بن سعد نے کہا، اے کوفہ کے پہلوانوں اور اے عرب کے پہلوانوں، تم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگے، اگر تم خیر چاہتے ہو تو اس لخت جگر کے ساتھ تم چند سپاہیوں کے ساتھ لڑائی نہ کرو، بلکہ پہلے یہ کرو کہ ان کے گھوڑے کو دور سے زخمی کرو۔ اللہ اکبر، کتنی وہ اپنائی گئی، تب جا کے حسین کی شہادت ہو رہی ہے۔ یزیدیوں نے دور ہٹ کر کے پہلے گھوڑے پر تیر چلایا، جب گھوڑا زخمی ہو گیا اس کے بعد آپ کے جسم پر تیر چلا،
جب آپ بھی زخمی ہو گئے تو اب قریب آ کر تلواریں چمکنے لگی، نیزے اٹھنے لگے۔ سیدنا امام حسین کے جسم پر 72 زخم کا ذکر آتا ہے کہ آپ کے جسم نازنی پر 72 زخم تھے۔ اللہ اکبر، اللہ عالم بالثواب کی 72 تھے کہ 80 تھے وہ خدا جانے، مگر اتنا تو طے ہے کہ آپ کے جسم کو تیروں سے چھلنی کر دیا گیا تھا، آپ کے جسم مقدس کو تلواروں سے چھلنی کر دیا گیا تھا۔ اب قریب تھا کہ امام کی روح نکلے، قریب تھا کہ آپ نانا جان کے پاس پہنچے۔ گھوڑا بیٹھ گیا، جب گھوڑا بیٹھا تو امام حسین خود بخود زمین پر اترے۔ اب میں یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ جس کی روح بالکل نکل رہی ہے، اب اس کی روح نکل جاتی گھوڑے ہی پر سو جاتے، مگر نہیں، آپ زمین پر اترے، اور اترنے کے بعد لیٹے نہیں۔ آدمی تھوڑا سا بخار ہو تو لیٹ جاتا ہے، تھوڑی سی نقاہت ہو تو لیٹ جاتا ہے۔ امام کی نقاہت کو الفاظوں میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، ان کے صدمے کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، مگر سیدنا امام حسین اس وقت بھی اترنے کے بعد باقاعدہ سجدے میں جاتے ہیں، اور سجدے کی حالت میں آپ کی روح نکلتی ہے۔ اہل حسین کو، عقیدت مندان حسین کو، محبان مصطفیٰ کو ایک تصور دے رہے ہیں کہ حسین کی شہادت کا مقصد کیا ہے، وہ حسین کی حالت کو دیکھ لو۔ سجدے میں جا کر روح کو پیش کر رہے مولا کی بارگاہ میں، گویا دنیا کو بتا رہے ہیں، اے دنیا کے خارجیوں، اے یزیدیوں، اے خارجیوں، تم جو الزام لگاتے ہو کہ حسین نے بغاوت کی لڑائی لڑی ہے، نہیں، حسین نے دین کی حفاظت کی لڑائی لڑی ہے۔ حسین بتانا چاہتے ہیں کہ یزید نماز کی عزت کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ حسین سجدے میں جا کے سجدے کی تصویر پیش کر کے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ حسین کا بیٹا تو گیا ہے، بھانجا تو گیا ہے، بھتیجا تو گیا ہے، چچا تو گیا ہے، خاندان تو گیا ہے، مگر دین کی حرمت بچائی ہے حسین نے، شریعت کو بچایا ہے حسین نے، اسلام کا گلشن بچایا ہے حسین نے۔ تو جب تک شریعت رہے گی حسین کا نام رہے گا، جب تک نماز رہے گی حسین کا نام رہے گا، جب تک اذان رہے گی حسین کا نام رہے گا۔ کوئی کتنی بھی پابندی لگائے، حسین سے کائنات ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ حسین کی مرہون منت ہے۔ حسین نے گلشن بچایا ہے، تو جب تک دنیا کا گلشن رہے گا حسین کا نام زندہ رہے گا۔ ذکر شہید کربلا ذکر شہ انام ہے، باطل کے سامنے جھکے مومن کو یہ حرام ہے۔ صبر کا نام زندگی، ظلم کا نام موت ہے، مٹ گئے تم یزیدیو، زندہ میرا امام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شہادت کا فیضان ہمیں نصیب فرمائے، اور میرے امام نے جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو ہمیں سینے سے لگائے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا مولا کریم، اس خونی ذکر کے تقدس کا اور اس کی عزت و حرمت کا وسیلہ تیری بارگاہ میں میرے مولا میری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اللہ کریم، تیری عطا سے تیرے حسین بہت بلند ہے، ان کے ہم نام لیوا ہیں، اگرچہ ہمارا عشق بڑا کمزور ہے، ہماری محبت بہت ناقص ہے، مگر میرے مولا تو رحمان ہے۔ اسی کمزور محبت ہی کی بدولت ہم سب کو صدقہ حسینی عطا فرما دے، اور مولا ہمیں ہر سال اپنے اس محبوب بندے کی عزت و حرمت پر اپنے ان گنہگار آنکھوں سے کچھ آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا میرے پاس کوئی پونجی نہیں، کل اگر قیامت میں حسین کے نانا نے پوچھ لیا تو ہم کچھ نہیں۔ اگر میری گنہگار پلکوں نے بھیگ کر کے اپنی غلامی کو ثابت کیا ہے، میرے مولا اسی غلامی کو قبول فرما لے، اور حسین کی بچائی ہوئی شریعت پر ہمیں عمل کرنے،
اسی پر ہمیں یقین رکھنے اور اسی پر ہماری موت کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ